السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں اس پاک ذات کا جس کے قبضے میں ہماری سب کی جان ہے۔ حاضرین محفل، آپ سب کو ادارہ ادب افروز کی جانب سے خوش آمدید۔ مشہور و معروف ناول سات آسمان جو کہ ہندی میں لکھا گیا، جس کے رائٹر اصغر وجاہت صاحب، اور اس کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ جناب ہمارے قابل فخر جناب پروفیسر محمد عباس صاحب اور عرفان عرفی صاحب نے کیا، اور یہ ایک بڑی قابل فخر بات ہے کہ ہندی زبان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مٹی کو ہیرا بنانے کے مترادف ہے۔ ہم پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے شرف حاصل کریں گے جناب طیب صدیقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، یہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا اسٹیج پہ جناب منور چشتی صاحب کو۔ دل میں ہے آرزو مدینے کی، دل میں ہے آرزو مدینے کی، لب پہ ہے گفتگو مدینے کی، لب پہ ہے گفتگو مدینے کی، خلد کے ہیں سبھی تمنائی، خلد کو جستجو مدینے کی، خلد کو جستجو مدینے کی، بنا دارو شفا جو یثرب تھا، اے بڑی آبرو مدینے کی، اے تقدس بڑا مدینے کا، نہ بات کر بے وضو مدینے کی، جس سے دونوں جہاں منور ہیں، روشنی چار سو
مدینے کی لب پہ ہے گفتگو مدینے کی. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہم پروگرام کو پہلے حصے کو شروع کرتے ہیں اور اس حصے میں جو ہماری تقریب رونمائی ہے ناول سات آسمان کی، اس کی جناب پروفیسر عباس صاحب کو اور عرفان عرفی صاحب کو ترجمے کی سب سے پہلے تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی جانب سے اور اپنے ادارے کی جانب سے. اور آج کے اس پہلے حصے کی جو ہے صدارت، اس کے لیے میں زحمت دوں گا ایسوسیٹ پروفیسر جناب ڈاکٹر ساجد جاوید صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور جناب ساجد جاوید صاحب کا تعلق سرگودا یونیورسٹی سے ہے اور اگلی نشست جناب ہمارے مہمان خصوصی ہمارے بہت ہی خوبصورت اور ہر دل عزیز پروفیسر جناب ایسوسیٹ پروفیسر نعیم ورک صاحب، جو کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے تشریف لائے ہیں ہمارے خصوصی دعوت پہ. ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور مہمان اعزاز کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ہمارے جیلم کا فخر، یوں سمجھ لیجئے کہ جیلم کا سورج جن سے اس پورے جیلم کو روشنی میسر ہوتی ہے، جناب پروفیسر محمد عباس صاحب. اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ادارے کے صدر جناب اقبال ناظر صاحب نے اس ناول پہ جو اپنا کلام لکھا ہے وہ پیش کریں گے. میں دعوت دوں گا جناب اقبال ناظر صاحب کو. سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا آپ لوگوں کو، میرے سے صدر ادارہ اور عرفان عرفی صاحب کو، جناب پروفیسر صاحب کو، عباس صاحب کو اور دیگر افراد کو مبارکباد پیش کروں گا. جناب پروفیسر محمد عباس عرصے طویل کا گزارا جب روز میں وہ بڑی دور سے تشریف لاتے اور افسانے پیش کرتا. ہمیں وہ زمانہ یاد ہے اور بڑے مختلف سے ان کے افسانچے اور افسانے ہوتے تھے. تو میں نے کچھ اشعار کی صورت میں زیادہ تحصیل کی کوشش کی ہے جناب صدر کے اجازت سے. ہندی سے اردو میں آئی داستان، یہ سادات مال کی بات ہو رہی تھی. ہندی سے اردو میں آئی داستان، ہو گیا کاری پیوا تازہ جہاں. واہ، بہت خوبصورت. ہو گیا کاری پیوا تازہ جہاں، اہلی کاوش عرفی و عباس. کیا بات ہے. اہلی کاوش عرفی و عباس کی، ماہر اردو ہیں دونوں مہربان. کیا بات، بہت اچھا. اہلی کاوش عرفی و عباس کی، ماہر اردو میں دونوں مہربان. یہ ہندی پر بھی ان کو ایسی دسترس، ہندی پر بھی ان کو ایسی دسترس، مادری جانے کوئی جیسے زبان. کیا بات ہے، بہت اچھی. جیسے زبان. اور ایک ہے شاعر تخیل کا جناب قانوی کو بات ہو رہی جو بدخصوصی سے مہمانے بدخصوصی بلکہ شاعر تقریب ہونے کے باوجود ابھی تک پہنچ نہیں پائے. تو ایک ہے شاعر تخیل کا امین، دوسرا افسانے کا روح. کیا بات ہے سر، بہت اچھا. ایک ہے شاعر تخیل کا امین، دوسرا افسانے کا روح رواں. اور لفظ کتنے خوب ہیں ترتیب میں. اس ناول کو پڑھا دیکھا، جو اس میں خوبیاں تھیں ان کو نثر میں لانے کے بجائے میں نے نظر کیا کہ لفظ کتنے خوب ہیں ترتیب میں، دل کشا ہے مطلب انداز بیان.
بہت خوب. اور کیا حسین و معتبر اسلوب ہے، کیا حسین و معتبر اسلوب ہے، جلملاتی آسماں پر کہکشاں. بہت اچھے، بہت اچھے سر. کیا حسین و معتبر اسلوب ہے، جلملاتی آسماں پر کہکشاں. یہ ترجمے میں جناب صدر، ترجمے میں ذائقہ تخلیق کا، ترجمے میں ذائقہ تخلیق کا ہو گیا دو بال اور اس سے داستان. کیا بات ہے جی، بہت اچھے، بہت اچھے. ترجمے میں ذائقہ تخلیق کا ہو گیا دو بال اور اس سے داستان. یہ کہانی گو کے ماضی کیس ہے، کہانی ہونے کے ناطے یہ کہانی گو کے ماضی کیس ہے، جھانکتا ہے اس میں پر اس سے رواں. کیا بات، کیا بات ہے جی، کیا. یہ کہانی وہ ماضی کیز ہے، جھانکتا ہے اس میں اسرے رواں. یہ فلسفہ تحریر میں ہے موزن، فلسفہ تحریر میں ہے موزن، نقطہ جہاں پہ ہو رہا ہے خود یہاں. کیا بات ہے جی، بہت اچھے، بہت اچھے. ہے خود یہاں. ہے سیاست اور یہاں تحریر بھی، ہے سیاست اور یہاں تحریر بھی. وہ ہے اس میں آ گیا ہے، وہ ہے اس میں آ گیا ہے، وہ ہے اس میں آ گیا ہے ایک مشقت بات، ایک مشقت بات، ایک مشقت بات تب ممکن ہوا جو زمین پر لائے ہیں سات آسمان. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. بہت خوب، بہت خوب سر، بہت خوب سر، بہت خوب. دوسری زبان میں دوسری زبان میں لکھنا اور ان تاثرات کو لے کر آنا. اصل بات ترجمے کی نہیں ہوتی، اصل بات ہوتی ہے بیک گراؤنڈ کی، ماحولیات کی. ایک کیسے جو مترجم ہے وہ دوسری زبان کو دوسری زبان میں لے آ کے قاری کو اسی ماحول میں پہنچاتا ہے جس میں مصنف چاہ رہا وہ اس میں وہ بات موجود ہے. تو اس نے لکھا کہ ایک مشقت بات تب ممکن ہوا جو زمین پر لائے ہیں سات آسمان. بہت خوب. یہ ترجمہ ناظر ہے جو تخلیق ہے، ترجمہ ناظر ہے جو تخلیق ہے، داد کے قابل ہیں دونوں ترجمہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. یہ جناب ادارے کے صدر اقبال ناظر صاحب جنہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت کلام. ہم لوگ بڑی آسانی سے عربی سے اردو ترجمہ کر سکتے ہیں، انگلش سے کر سکتے ہیں اردو ترجمہ، لیکن ہندی سے یا چائنیز سے جن کے حروف تہجی سے بھی ہم لوگ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ واقف نہیں ہیں، اور اس کو اردو میں اس طرح ترجمہ کرنا کہ جس طرح سیم ٹو سیم ہندی میں، یہ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی مٹی کو ہیرا بنا دینے والی بات ہے. اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب جیلم کے فخر، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جیلم کے سورج جناب پروفیسر عباس صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ناول پہ کوئی تبصرہ کریں. جناب پروفیسر عباس صاحب. میرا خیال ہے کہ مائک کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ میں جی ٹھیک. ویسے میں اس کالج میں جب پڑھاتا رہا تو 270 کی کلاس پڑھائی ہوئی ہے. اس زمانے میں گو کے گلے کا امتحان ہوتا تھا، لیکن میں ناول کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے دو اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے، اور وہ خاص طور پر سرگودا سے اور لاہور سے اس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کہ انہوں نے اس ناول پر آپ کے سامنے بات کرنی ہے. تو میری کیا مجال کہ میں اسی موضوع پر بات کرنا شروع کروں جو ان کا موضوع ہے، میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے. میں صرف تھوڑی مختصر سی گفتگو میں وہ تجربہ شیئر کروں گا کہ یہ ناول ترجمہ کب ہوا، کیسے ہوا. 2009 کی بات ہے کہ میں ابھی لیکچرر نہیں بنا تھا، تو ہندی سیکھنے کا شوق ہوا
عرفی یعنی اس سے پچھلے 8-10 سال سے میرا ادبی قسم کا دوست تھا، ہم ہر کام اکٹھے ہی کرتے تھے۔ میں جب لیکچرر بن کے ادھر آیا ستمبر 2009 میں، تو عرفی کا گھر یہاں ساتھ ہے کالا گجراں، تو کالج کی کلاسز کے بعد ہم تقریباً دن رات اکٹھے ہی رہتے تھے، اور رات کو میری طرف آ جاتا تھا، یہیں سونا ہے، یہیں پڑھنا ہے، لکھنے کی بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے بھی ہندی سکھاؤ، میں نے سکھا دی، کیونکہ بیسیکلی یہ اسکرپٹ کا مسئلہ ہے۔ آپ جیسے رومن اردو لکھتے ہیں تو وہ ABC سے لکھتے ہیں، تو ہندی والے دیوناگری سے لکھتے ہیں، ہے تو وہ بھی اردو ہی ہے، ہم ہندی فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ شوق پڑا کہ کیونکہ پڑھنے کی سپیڈ کم تھی، تیزی سے پڑھا نہیں جاتا تھا، ابھی مشق ہو رہی تھی، تو میں نے عرفی سے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہندی کی کتابیں ہمارے پاس پڑھی ہیں، اگر کوئی اچھی لگتی ہے تو اس کو ترجمہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے تقریباً 2 کہانیوں کے مجموعے ترجمہ کیے جو کافی عرصہ پہلے چھپ چکے ہیں۔ 2 ناول شروع کیے تھے، جن میں سے ایک ابھی تک پروسیس میں چل رہا ہے، کیونکہ وہ بالکل ہی سمجھ لیں کہ کلاسیکل ہندی، اور اس کے میں جو اس علاقے کے لوکل الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو جلدی حتمی شکل دی جائے۔ 7 آسمان جو تھا، یہ جب پڑھنا شروع کیا میں نے، تو پہلے 30-40 صفحے جب پڑھے تو وہیں سے اندازہ ہو گیا کہ اس کو ہندی میں پڑھنے کے بجائے نا اس کو پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اردو میں پڑھیں گے، کیونکہ ہندی میں سپیڈ نہیں بن رہی تھی۔ اب ہماری ہندی میں سپیڈ کیسے بنتی تھی کہ عرفی صاحب کی بھی ٹائپنگ کی سپیڈ اچھی ہے، میری بھی ٹھیک ہے، ہم دونوں کی ہندی پڑھنے کی سپیڈ اتنی نہیں تھی جتنی ٹائپنگ کی تھی۔ تو ایک ساتھ بیٹھ جاتا تھا، ہندی بول رہا ہے، اس نے اس کو اردو میں ٹائپ کرنا ہے، کیونکہ بولتے ہوئے تو اردو ہی لگ رہی ہوتی ہے، تو ٹائپ کرتا جاتا تھا، اس کی انگلیاں تھک گئیں تو دوسرا بیٹھ جاتا تھا۔ ہم نے تقریباً میرے خیال میں یہ 15 سے 16 دن میں سارا ٹائپ کر دیا تھا۔ ٹائپ کرنے کے بعد جب دیکھا کہ اس میں جو ہندی کے الفاظ یا جو ہندی کے محاورے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں وہ میرے لیے کرنا بہت آسان تھا، کہ یہ سارا ہے لکھنؤ کے بیک گراؤنڈ میں۔ تو ہم نے جب اردو لٹریچر پڑھا ہے تو وہ موسٹلی دلی اور لکھنؤ کا ہی کلچر ہے، تو ترجمے میں ہم نے لفظ کو تو ترجمہ کرنا نہیں ہوتا، کلچر کو ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ میں جب اس کا ہندی کا لفظ پڑھتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اصغر وجاہت صاحب نے اصل میں اردو کا وہ لفظ لکھنا تھا، اس کی جگہ جان بوجھ کر اپنے انڈین آڈینس کے لیے انہوں نے ہندی کا یہ لفظ لکھ دیا ہے، تو اس کو تو سائڈ پر کرو، وہ والا ہی لگے گا۔ تو میرا خیال ہے مجھے ذرا بھی دقت نہیں ہوئی اس میں، شاید ہی کوئی ایک لفظ ایسا آیا ہو جو مجھے پہلے سے نہ پتا ہو کہ اس کی اردو کیا ہو سکتی ہے۔ اتنا یہ آسان تھا ہمارے لیے۔ ترجمہ ہو گیا، یہ تقریباً میرے خیال میں 2012-13 کی بات ہے جب یہ حتمی شکل میں آ گیا تھا۔ کافی مدت تک یہ مختلف پبلشرز کے پاس گھومتا رہا۔ میرے دوست نوفل جیلانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ادارہ عکس کے روئے رواں ہیں، مالک ہیں، اور یہ ایک پبلشر نہیں ہے، کیونکہ جب کبھی بھی ان کے ساتھ گفتگو کا اعزاز حاصل ہوتا ہے تو اپنی علمی کم مائگی کا یہ احساس ہوتا ہے کہ گو کہ میرا خیال ہے مجھ سے تقریباً 10-11 سال چھوٹے ہیں، لیکن یہی افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح علم کی دنیا میں انہوں نے عمر گزاری ہے، کاش ہمیں بھی ایسے نصیب ہوتی۔ تو بہت پہلے انہوں نے 2014 یا 15 میں کہا تھا کہ یہ میں چھاپ دوں گا، پھر بات آئی گئی ہو گئی، میں نے بھی اصرار نہیں کیا کہ ظاہر ہے کہ کچھ مالی معاملات بھی دخل دیتے ہوتے ہیں، تو میں نے تقریباً لاہور کے ہر پبلشر بلکہ کراچی سٹی بک پوائنٹ تک ناول کو بھیجا کہ جناب یہ ناول اچھا ہے، اگر چھاپ دیں تو ہر بندے کی یہ فرمائش ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمیں 50,000 دیں یا لاکھ دیں تو ہم چھاپ دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ صاف بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کام بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ پھر پیسے بھی دیں جیب سے۔ تو تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ نوفل نے مجھے بلایا اور کہا کہ یار آپ وہ ہر بندے کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ میں نے جو کہا ہے کہ میں نے چھاپنا ہے، میں نے کہا جی آپ نے بات کی تھی اس کے بعد آپ نے چھاپا نہیں، تو میں نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا، تو میں ادھر ادھر بھیج رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ ایک پبلشر نے مجھے بھیجا ہے کہ ہمارا تو نہیں انٹرسٹ، تو آپ چھاپ دیں اسے، تو آپ مجھے دیں میں اس کو چھاپ دیتا ہوں۔ یقین مانے میں نے ان کو ہینڈ اوور کیا کہ یہ اس کی حتمی اس کا مسودہ ہے۔ انہوں نے ذاتی دلچسپی کے ساتھ، مطلب ہر روز مجھے اپڈیٹ دیتے تھے کہ اب جناب اس کا ٹائٹل بن گیا ہے، اب اس کا جو ہے وہ انہوں نے جو لگایا ہوا ہے اندر، اس کو استر کہتے ہیں، تو یہ استر بن گیا ہے، اب اس کے ہم نے پیپر لگا دیے ہیں، اب اس کی بائنڈنگ ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں 7 سے 8 دن میں انہوں نے اس کو چھاپ دیا تھا۔ اچھا مجھے بھی جب اس کو میں نے چھپے ہوئے دیکھا تب مجھے پتا چلا کہ یہ ناول تو بہت اچھا ہے۔ نوفل کہتے ہیں کہ مجھے پڑھتے ہوئے اچھا لگا تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی بنانی ہے۔ خود اصغر وجاہت صاحب کے پاس بھی جب پہنچا تو انہوں نے خاصی
مسرت کا اظہار کیا کہ بہت اچھے طریقے سے یہ چھپا ہے، اور میری خواہش ہے کہ انڈیا میں بھی اسی طرح کا چھپے، اور وہ اس کو کوشش کر رہے ہیں وہاں چھپوانے کی۔ میں نے جب اس کو پڑھا تھا تو بنیادی طور پر مجھے جو چیز فیل ہوئی تھی، میں ایک زمیندار طبقے کا آدمی ہوں، یہیں کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں، اسی کالج میں پڑھا ہوا ہوں، حتیٰ کہ جو آج کل پرنسپل ہیں وہ بھی میرے رشتے میں ماموں ہی بنتے ہیں اور میرے گاؤں کے ہی ہیں، یہیں سے پڑھ کے گیا، یہیں پر نوکری شروع کی۔ بیک گراؤنڈ میرا زمیندارانہ تھا، اور بچپن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ میرے رشتہ دار، چاچو، ماموں، تایا، خالہ، جتنے بھی لوگ ہیں وہ زمینداری میں کس طرح خوار ہو رہے ہیں۔ روزانہ وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ آج ہم ٹریکٹر لے لیں گے، 10 کلے کسی کا ٹھیکے پر لے لیں گے، ٹریکٹر لیا نہیں جاتا، اگر لے لیتے ہیں تو چلتا نہیں ہے، کچھ عرصے بعد آدھی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ تو وہ جو زمینداروں کی پلاننگز ہوتی ہیں، کیونکہ محاورہ مشہور ہے کہ جٹ ہوگا تو اس میں عقل نہیں ہوگی، تو وہ نہیں ہوتی ہے، ہمیں بھی نہیں ہے۔ اس میں جو کریکٹر اور جو کہانیاں مجھے نظر آئیں، مجھے یہ لگا تھا کہ یار یہ اس کو نہیں، یہ تو مجھے لکھنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ میرا تخیل اتنا نہیں ہے جتنا اصغر صاحب ہیں، وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ 7ویں آسمان پر ہے، ٹھیک۔ تو لیکن یہ فیل ہوا کہ یہ کہانی میرے اندر کی ہے، یہ میری ہی کہانی ہے۔ تو اس انٹرسٹ کی وجہ سے اس کو پھر میں نے تیزی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ مکمل کیا تھا، اور یہ نہیں تھے تو ان کا ذکر تھا، اب یہ آ گئے ہیں تو ان کی سمجھ لیں کہ معاونت، بلکہ کیا مہربانی ہے میرے ساتھ، جو ہم نے ہندی کے ابتدائی ترجمے کیے تھے، اس میں تقریباً ہماری 4 کتابیں تھیں، جن میں سے میلا آنچل اب رہ گئی ہے، وہ بھی کبھی منظر عام پر آئی تو وہ بھی ایک توشہ خاص ہے، اور 7 آسمان آپ کے سامنے ہے۔ اس میں سب سے بنیادی خوبی یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے آدمی کو بوریت نہیں ہوتی ہے، بہت سیریس ٹاپک پر لکھا ہوا ناول ہے، بہت دلگیر قسم کے اس میں حالات و واقعات ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے آدمی اسی طرح لطف لیتا ہے جس طرح اپنی 10-15 سال پرانی بیوقوفیاں یاد کر کے، جن کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا ہو، تو وہ آدمی ان بیوقوفیوں کو یاد کر کے ہنس رہا ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ میں کرتا تھا۔ تو اس طرح ان کرداروں کا اس میں لطف ہے۔ باقی اس ناول میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے وہ میرے اساتذہ ہی بتائیں گے، میں نے بس یہ بتانا تھا کہ میں اس کو آپ کے سامنے لایا کیسے ہوں۔ بہت شکریہ۔